اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، صاحبان قدر، دوستان من، ہم آج آپ کی خدمت میں یہ بہت ہی پیاری اور بہترین کتاب لے کے آئے ہیں۔ اس کو السیر بھی کہا جاتا ہے، سیرت حلبیہ۔ السیر یعنی سیرت کی ماں جس کو کہا جاتا ہے، ماں کو کہا جاتا ہے، سیرت سے لیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو سیرت النبی کی نہایت مفصل اور مستند کتاب تصنیف ہے۔ یہ مسند بھی ہے اور مفصل بھی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد اسلم قاسمی، محمد طیب صاحب، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مترجم ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ دارالاشاعت کراچی سے جو ہے یہ پبلش ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیرت حلبیہ اردو ترجمہ، اور یہ جلد سوم نصف آخر ہے۔ اس کا جو ہے جلد ہے وہ 3 نمبر ہے، اور اس کا جو حصہ ہے وہ آخر ہے، جلد سوم کا آخری نصف حصہ، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر اس کا جو ہے 533 ہے، 533، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ابو بکر نے فدق کی تحریر لکھ دی تھی۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فدق کی جائیداد کے متعلق حضرت فاطمہ کے لیے تحریر لکھ دی تھی۔ اس وقت حضرت عمر تشریف لائے، یعنی حضرت ابو بکر نے تحریر لکھ دی تھی، مباحثہ ہوا، بات چیت ہوئی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دلائل جو ہے وہ جو ہے اول صاحب کے دل کے اوپر اترے، اور انہوں نے تحریر لکھ دی کہ یہ جو فدق ہے یہ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے، اور آپ میراث کی وارث ہیں۔ اس وقت حضرت عمر تشریف لائے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں نے فاطمہ کے لیے ان کی والد مکرم کی میراث کے سلسلے میں تحریر لکھ دی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے کہہ دیا ہے، یعنی سوال جو ہے وہ دوام صاحب نے کیا، اول صاحب نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ میں نے جو یہ تحریر ہے وہ لکھ دی ہے، کیونکہ یہ میراث جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ اس کی وارث ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا کہ پھر آپ مسلمانوں کی ضروریات پر کہاں سے خرچ کریں گے؟ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے پھر آپ مسلمانوں کی ضروریات پر کہاں سے خرچ کریں گے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب آپ کے ساتھ برسرے جنگ ہیں۔ یہ جملہ جو ہے انتہائی حیران کن جملہ ہے کہ ایک تو ذاتی جائیداد نہیں ہے جو ہے، اور دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیداد ہے، جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارث اس کی اولاد ہے، اور جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے میراث جو ہے ان سے چھینی گئی تھی، چھین کے بعد میں ان کو تحریر کے طور پہ لکھ کے دے دی گئی ہے۔ ایک دوسرا بندہ آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تو جناب حبیب جو ہے حضرت ابو بکر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے فاطمہ کے لیے ان کے والد مکرم کی میراث کے سلسلے میں تحریر لکھ کے دے دی ہے، اب میراث جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کی ضروریات پر کہاں سے خرچ کریں گے، تاکہ مسلمان کی ضروریات مسلمان کے لیے ہیں، کسی کی جائیداد چھین کے اپنی تصرف میں لانا اور وہ اس کی خیرات کرنا جو ہے یہ شرعی لحاظ سے بھی کہیں جائز نہیں ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے قیامت تک یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے کہ مالک اگر کچھ دینا چاہے تو بسم اللہ، اگر نہیں دے سکتا تو مالک سے چھین کے اس کو خیرات کرنا، اس کو کسی اوروں کی خرچ میں دینا، یہ شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب آپ کے ساتھ برسرے جنگ ہیں۔ اس جملے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ان صاحبان کو یہ فکر نہیں تھی کہ مسلمان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے،
ان کو یہ فکر تھی کہ عرب جو ہے وہ آپ سے جنگ کر رہے ہیں، اور جنگ کے دوران جو ہے آپ اگر یہ مال ان کو دے دیں گے تو پھر جنگ کے لیے اسلحہ کہاں سے خریدیں گے، یعنی جو ہے عرب کو قتل کرنے کے لیے، عرب کو مارنے کے لیے، عرب کو جو ہے زیر کرنے کے لیے، عرب کو اپنے نیچے کرنے کے لیے، جو ہے عرب کو جو ہے ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے آپ کہاں سے مال لائیں گے؟ کیونکہ جملہ جو ہے مسلمانوں کے لیے تھا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، اپنے مفاد کے لیے تھا، اپنے مفاد کے لیے تھا کہ آپ عرب آپ کے ساتھ برسرِ جنگ ہے، اگر وہ آپ سے جنگ کر رہے ہیں، آپ کے پاس مال نہیں ہوگا تو آپ ان کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں گے؟ عرب کو قتل کرنے کے لیے آپ نیزے کہاں سے لائیں گے، تلواریں کہاں سے لائیں گے، گھوڑے کہاں سے لائیں گے، فوج کہاں سے لائیں گے؟ اصل جملہ جو ہے وہ یہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے تحریر لے کر پھاڑ دی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے انہوں نے تحریر لی اور تحریر کو جو ہے وہ پھاڑ دیا، تاکہ یہ ایک انتہائی گھٹیا عمل ہے، انتہائی جو ہے غلط عمل ہے کہ کونین کی مالک کی بیٹی، اور بیٹی بھی کوئی عام بیٹی نہیں، وہ بیٹی جس کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے، سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار جس کو کہا جاتا ہے، ایسی جو ہے بیٹی جس کو جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگر کا ٹکڑا کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جگر کا ٹکڑا نہیں بلکہ رسالت کا حصہ تھی، ان کی قربانیاں، ان کی جانفشیاں، ان کی مہربانیاں امت مسلمہ کے اوپر اتنی ہیں کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنا گھٹیا رویہ کہ جائیداد اس کی نہ بھی ہو، اگر کوئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کسی چیز کا مطالبہ کریں تو یہ ایک عام عورت کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی عام عورت ہمارے گھر کے اوپر چڑھ کے آ جائے تو ہم خون اس کے جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جو ہے مستور آ گئی ہے تو ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، ہم جو ہے ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ٹائم میں، ایسے سلسلے میں یہ ایک انتہائی جو ہے غلط فیصلہ انہوں نے سر انجام دیا کہ تحریر، لکھی ہوئی تحریر ان سے چھینی ہے اور چھین کے جو ہے وہ پھاڑ دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔